أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. درس کتاب کشتی نوح لطیف تصنیف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حصہ 25واں پیش کیا جاتا ہے۔ ذکر چل رہا تھا ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو پلاطوس کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو یہودی عالم فتویٰ دیے کہ آپ کو مصلوب کیا جائے، اور جو عالم پیش کیا گیا تھا اس کو باقاعدگی سے کرسی پیش کی گئی تھی، جبکہ وہ وہاں کا لوکل حاکم بھی ہوا کرتا تھا۔ جبکہ یہاں پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کپتان ڈگلس کی خدمت میں پیش کیا گیا بطور مجرم کے، اور محمد حسین صاحب بٹالوی نے اظہار کیا کہ اس کو بھی کرسی دی جائے بٹھانے کے لیے، چونکہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خدائی روب اس قدر تھا کہ آپ کو کپتان ڈگلس کرسی دیا بیٹھنے کے لیے، اور اسی طرح سے آپ کو بری بھی کر دیا۔ جب بات آتی ہے محمد حسین بٹالوی صاحب کے کرسی مانگنے پر، اس کا ذکر چل رہا ہے، آئیے سماعت کیجئے۔ مگر اس پلاطوس نے اسے ڈانٹا، حضور فرماتے ہیں، اور زور سے کہا، تجھے اور تیرے باپ کو کبھی کرسی نہیں ملی، ہمارے دفتر میں تمہاری کرسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اب یہ فرق بھی غور کے لائق ہے کہ پہلے پلاطوس نے یہودیوں سے ڈر کر ان کے بعض معزز گواہوں کو کرسی دے دی، اور حضرت مسیح کو جو مجرم کے طور پر پیش کیے گئے تھے کھڑا رکھا، حالانکہ وہ سچے دل سے مسیح کا خیر خواہ تھا۔ جو پلاطوس تھا عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور سچے دل سے اس کا مرید تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ اس کے باوجود عیسیٰ کو وہ مجرم کے مانند کٹکٹے پر کھڑا رکھا، اور خود جو ہے وہ اندر سے گھلتا رہا کہ میں نے ایسے کیا کام کر دیا، جبکہ حضور علیہ السلام کو کپتان ڈگلس نے کرسی دی تھی۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، اور اس کی بیوی مسیح کی خاص مرید تھی جو ولی اللہ کہلاتی ہے، لیکن خوف نے اس سے یہاں تک حرکت صادر کرائی کہ ناحق بے گناہ مسیح کو یہودیوں کے حوالہ کر دیا۔ میری طرح کوئی خون کا الزام نہ تھا، صرف معمولی طور پر مذہبی اختلاف تھا، لیکن وہ رومی پلاطوس دل کا قوی نہ تھا۔ اس بات کو سن کر ڈر گیا کہ قیصر کے پاس اس کی شکایت کی جائے گی، اور پھر ایک اور مماثلت پہلے پلاطوس اور اس پلاطوس میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ پہلے پلاطوس نے اس وقت جو مسیح ابن مریم عدالت میں پیش کیا گیا، یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔ ایسا ہی جب آخری مسیح اس آخری پلاطوس کے روبرو پیش ہوا، اور اس مسیح نے کہا کہ مجھے چند روز تک جواب کے لیے مہلت دینی چاہیے کہ مجھ پر خون کا الزام لگایا جاتا ہے، تب اس آخری پلاطوس نے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ یہ دونوں قول دونوں پلاطوس کے بالکل باہم مشابہ ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پلاطوس جو پہلا تھا اپنے اس قول پر قائم نہ رہ سکا، اور جب اس کو کہا گیا کہ قیصر کے پاس تیری شکایت کریں گے تو وہ ڈر گیا، اور حضرت مسیح کو اس نے عمدن خونخوار یہودیوں کے حوالے کر دیا جو خونخوار تھے۔ گو وہ اس سپردگی سے غمگین تھا، اور اس کی عورت بھی غمگین تھی، کیونکہ وہ دونوں مسیح کے سخت معتقد تھے، لیکن یہودیوں کا سخت شور و غوغا دیکھ کر بزدلی اس پر غالب آ گئی۔ ہاں، البتہ پوشیدہ طور پر اس نے بہت سعی کی، یعنی مدد کی، مسیح کی جان کو صلیب سے بچایا جاوے، اور اس سعی میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، مگر بعد اس کے کہ مسیح صلیب پر چڑھایا گیا اور شدت درد سے ایک ایسی سخت غشی میں آ گیا
کہ وہ گویا موت ہی تھی۔ بہرحال پلاطوس رومی کی کوشش سے مسیح ابن مریم کی جان بچ گئی، اور جان بچنے کے لیے پہلے سے مسیح کی دعا منظور ہو چکی تھی۔ دیکھو عبرانیہ باب 5 آیت نمبر 7۔ یہ حاشیہ میں عبرانیہ باب 5 آیت نمبر 7 کا حضور تذکرہ فرماتے ہیں کہ مسیح نے بطور پیشگوئی خود بھی کہا کہ بجز یونس کے نشان کے اور کوئی نشان دکھائے نہیں جائے گا۔ پس مسیح نے اپنے اس قول میں یہ اشارہ کیا کہ جس طرح یونس زندہ ہی مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا، ایسا ہی میں بھی زندہ ہی قبر میں داخل ہوں گا اور زندہ ہی نکلوں گا۔ سو یہ نشان بجز اس کے کیوں کر پورا ہو سکتا تھا کہ مسیح زندہ صلیب سے اتارا جاتا اور زندہ قبر میں داخل ہوتا، اور یہ جو حضرت مسیح نے کہا کہ کوئی اور نشان نہیں دکھایا جائے گا، اس فقرہ میں گویا مسیح ان لوگوں کا رد کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مسیح نے یہ نشان بھی دکھلایا کہ آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ اگر آپ کو آسمان پر چڑھنا ہوتا، کیوں کر یہ پیشگوئی کرتے کہ یونس علیہ السلام، یونس نبی جو 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی طرح ابن آدم، یعنی اپنے آپ کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن آدم کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات قبر کے پیٹ میں رہے گا یا زمین کے پیٹ میں رہے گا۔ بعد اس کے کہ مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا، اور تم سن چکے ہو کہ سری نگر محلہ خانیار میں اس کی قبر ہے۔ یہ سب پلاطوس کی سعی کا نتیجہ تھا، لیکن تاہم اس پہلے پلاطوس کی کاروائی یہ بزدلی کی رنگ آمیزی خالی نہ تھی۔ اگر وہ اپنے اس قول کا پاس کر کے کہ میں اس شخص کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا مسیح کو چھوڑ دیتا تو اس پر کچھ مشکل نہ تھا، اور وہ چھوڑنے پر قادر تھا، مگر وہ قیصر کی دہائی سن کر ڈر گیا۔ لیکن یہ آخری پلاطوس پادریوں کے ہجوم سے نہ ڈرا، حالانکہ اس جگہ بھی قیصرہ کی بادشاہی تھی، لیکن یہ قیصرہ اس قیصر سے بدرجہ بہتر تھی، اس لیے کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ حاکم پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور انصاف چھڑانے کے لیے قیصرہ سے ڈراوے۔ بہرحال پہلے مسیح کی نسبت آخری مسیح پر بہت شور اور منصوبہ اٹھایا گیا تھا، اور میرے مخالف اور ساری قوموں کے سرگروہ جمع ہو گئے تھے، مگر آخری پلاطوس نے سچائی سے پیار کیا اور اپنے اس قول کو پورا کر کے دکھلایا کہ جو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم پر خون کا الزام نہیں لگاتا۔ سو اس نے مجھے بہت صفائی اور مردانگی سے بری کیا، اور پہلے پلاطوس نے مسیح کے بچانے کے لیے ہیلوں سے کام لیا، مگر اس پلاطوس نے جو کچھ عدالت کا تقاضا تھا اس طور سے اس تقاضا کو پورا کیا جس میں بزدلی کا رنگ نہ تھا۔ جس دن میں بری ہوا اس دن اس عدالت میں مکتی فوج کا ایک اور چور بھی پیش ہوا۔ یہ اس لیے وقوع میں آیا کہ پہلے مسیح کے ساتھ بھی ایک چور تھا، لیکن اس آخری مسیح کے ساتھ کے چور کو جو پکڑا گیا اس پہلے چور کی طرح جو پہلے مسیح کے ساتھ پکڑا گیا صلیب پر نہیں چڑھایا، اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئی، بلکہ صرف 3 ماہ کی قید ہوئی۔ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔